بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو زیارت وارث سے ایک معجزہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ صبح زیارت پڑھیں گے نا، 2-3 بار پڑھیں گے، سنیں گے تو ضرور کم سے کم۔ وہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیسا معجزہ ہے، یہ نہ ہوتی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے، پاک ترین بندوں کا انتقام لے گا کس سے؟ بدترین لوگوں کے ذریعے سے۔ حسین کا انتقام لینے کون آ رہا ہے؟ آگے مشکل، آگے نہ مشکل، مت ڈریے اللہ کے بندو، جب تک سوال پیدا نہیں ہوگا جواب کیسے آئے گا؟ ہم سوالوں سے گھبرانے والے تھوڑی ہیں، کوئی نہیں گھبراتے۔ جب ہمارے معصوم نے فرمایا ہے تو یقیناً حکمت ہے نا، تلاش کرنا پڑے گا۔ ابھی تلاش کا بھی دیتے ہیں آپ کو، تلاش کر کے جواب۔ ابھی 1 منٹ نہیں لگے، میں نے کیا کہا؟ یہ کمالات ہیں، چاہے وہ حدیث قصہ ہو، چاہے وہ زیارات ہو۔ جو زیارتوں میں شک کرتے ہیں نا، انسانوں نے مجھے خدا کے بندہ تمہیں کیا معلوم؟ شک کرتے ہو، کبھی حدیث قصہ پہ شک کرتے ہو، کبھی زیارت وارثہ پہ، کبھی زیارت، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں کیسے کیسے رموز اہل بیت کے چھپے ہیں، کیسے کیسے راز اہل بیت نے چھپا چھپائے۔ اب یہ سوال آ گیا نا کہ اپنے پاک بندوں کا انتقام لے گا بدترین بندوں کے ذریعے، اپنا انتقام لے گا کس کے ذریعے؟ پاک ترین بندوں کے ذریعے۔ اور حسین کا انتقام لینے کون آ رہا ہے؟ حسین کا انتقام لینے پاک ترین بندہ آ رہا ہے۔ تو اب سنو، زیارت وارثہ نے مسئلے کو حل کیا۔ اگر حسین کا انتقام ہوتا تو یقیناً کوئی اور لینے آتا۔ اللہ نے حسین کے انتقام کو اپنا انتقام بتایا۔ کہاں بتایا؟ زیارت وارثہ جب معصوم نے بتائی، السلام علیکہ یا سار اللہ ہے وابن سار ہے، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے، تجھ پر سلام۔ سمجھ میں آئی بات؟ خون خدا ہے حسین، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار ہے، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے۔ یعنی اللہ نے خون حسین کو پلٹایا اپنی طرف، پھر سمجھایا کیونکہ حسین کا انتقام میرا انتقام ہے، لہذا پاک ترین بندہ کے انتقام لے گا میرا۔ بس ایک الجھن رہ گئی، اس کو بھی صاف کرتے جائے آپ کے دماغوں سے، ورنہ گھر جائیں گے تو یہ الجھن رہے گی اکثر لوگوں کی کہ خون خدا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں کیا مطلب ہے، مت ڈرو۔ اگر قرآن سے جواب نہ ملا تو پھر میرا آنے کا فائدہ کیا ہوا یہاں؟ مت ڈرو۔ ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے مجاز۔ ابھی دیکھیے 4-5 آیت پڑھیں گے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ جو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کلپ نکالنے کے، اب پکڑو FIR کاٹو۔ خون خدا کہہ دیا، تم سب کی FIR نہیں کٹواؤں تو میرا نام حسن ظفر نہیں ہے۔ سنو، آؤ اب اپنے بڑوں کی FIR کٹواتا ہوں تمہاری۔ اسی کو پکڑیں گے نا جملے کو، خون خدا کہہ دیا، خون خدا کہہ دیا تو سر جاہل ملا، تجھے کیا پتا خون خدا کا مطلب کیا ہے؟ تو نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا نہیں۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ تو نے قرآن کو دیکھا ہے، پڑھا کہاں ہے؟ اگر پڑھتا تو کتنی آیات بتاؤں تجھے؟ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ حبیب، جب آپ کنکریاں مار رہے تھے، آپ تھوڑی مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے آری ہے، پھر یہ کنکریاں کہاں سے مار رہا تھا؟ چلو تعویل کر لو گے، کر لو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اس کو تو مانتے ہیں سب، بیعت شجرہ کو، جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے سب رسول کے ساتھ، بیعت شجرہ جو کہلاتی ہے، تو پروردگار آیت نازل ہوئی، کیا فرمایا؟ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ ہاتھ رکھتا ہے کیا؟ کہاں ہے اللہ کا ہاتھ؟ جسم و جسمانیات تو نہیں رکھتا اللہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ دو ہی ہے، دو ہی معنی، یا مجازن اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ، یا پھر کوئی ہاتھ ہے سب سے اوپر جسے اللہ اپنا ہاتھ بتا رہا ہے۔ تو ڈھونڈو تاریخ میں ید اللہ کس کا لقب ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو ڈھونڈو کس کا لقب ہے ید اللہ۔ تمہیں معلوم ہو کہ ید اللہ نہیں سمجھ میں آئی، اور آگے لے کے جاؤں گا، منوا کے چھوڑوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ علم یجد کا، اس پہ تو آپ نے بڑی مجلس سے سنی ہے،
ہمارے ایک بہت ہی محترم عالم دین پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی زبان سے بہت اچھا لگتا تھا، جب اس آیت کی تفسیر کرتے تھے، کئی مقامات پہ میں نے ان سے یہ تفسیر سنی تھی، تو چلیے اچھا ہوا ان کا نام آ گیا، ان کی روح کو بھی ایصال ثواب ہو گیا۔ میں ان کا مطلب نہیں بیان کر رہا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو آنگن، آغوش، صحن فراہم نہیں کیا؟ الم یجدک یتیما فآوی، ہم نے اپنی پناہ دی، اپنی آغوش، اپنا صحن، اپنا گھر، اپنا آنگن، ہم نے سب اپنا اللہ اپنی طرف پلٹا رہا۔ تو ڈھونڈو تاریخ میں یہ کس کی آغوش ہے جسے اللہ اپنی آغوش بتا رہا۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا ہم نے آپ کو آغوش نہیں دی، پناہ نہیں دی، امن نہیں دیا، صحن؟ جتنے ترجمے سب کر دیے تاکہ کہیں سے بھی نہیں بھاگے یہ ملا، کہیں سے بھی نہیں بھاگ سکتا۔ آگے الم یجدک یتیما فآوی، آپ کو پناہ دی، صحن دیا، آغوش دی، اپنے آنگن میں رکھا۔ کیا کیا ترجمے لائے گا، جو مرضی لیا۔ تو کون ہے یہ؟ کس کی پناہ کو، کس کی آغوش کو، کس کے آنگن کو؟ اللہ اپنا آنگن، اپنی آغوش، اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ بس اب یہ تیرا دین اور تیرا ایمان کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کسی کافر کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دے گا؟ تیرے ایمان پر بھی سلام، تیرے اسلام پر بھی سلام۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ کس کیا؟ ارے بات ختم نہیں ہوئی، ایک آخری بات اور سنتے ہیں۔ اب یہاں تک آگیا تو اس عظیم خاتون کا ذکر کیوں چھوڑ دوں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہے نا؟ عائلن کا معنی کیا ہے؟ تنگ دست، یعنی مالی طور پہ کمزور پایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ حبیب، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کو مالا مال نہیں کر دیا؟ تو یہ کس کی دولت ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے میری دولت ہے؟ کس کا مال ہے؟ کسی حرام خور کافر کا مال نہیں کھائیے۔ زمانے جاہلیت میں بھی مومنہ تھی، اس مومنہ کا مال تھا، اس لیے اللہ نے اس مال کو اپنا مال، اب سمجھ میں آ گیا۔ اور اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو سن، او مولوی سن، آخری بات سن لے، یہ روایت ہماری نہیں، یہ روایت تجھے اپنی آنکھ کہیں مل جائے گی کہ جب جہنم کہے گی حل من مزید، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ ابھی سمجھا لیتا ہوں۔ ہاں باقی بچوں کو تو نہیں معلوم نا۔ جب جہنم کہے گی حل من مزید، یعنی سب کو جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم پھر پکارے گی اور بھی کچھ ہے؟ جیسے ماشاءاللہ ہمارے حکمران اربوں خربوں کھانے کے بعد کہتے ہیں اور بھی ہے حل من مزید۔ ابھی بھی چکر میں، بتا دوں آپ، اب بھی چکر میں۔ اور اب تو یہ دعا کریں بس ایک بار، آخری بار آ جائیں، پھر اشرف غنی کی طرح جیپیں بھر کے بھاگ جائیں گے ایک ہی بار۔ اس سے پہلے کہ حکومت ختم ہو، پہلے جیپیں لے کے، لانچیں لے کے بھاگ جاؤ۔ پروردگار پناہ مانگتے ہیں ہم ان سے، ان بدبختوں سے جو ہم پر مسلط رہے، مسلط ہے، جن لوگوں نے کھوکھلا کر دیا ہماری جڑوں کو، ہماری بنیاد، اور لوگ پھر بھی پیچھے پیچھے ماشاءاللہ پھول لیتے ہیں۔ بڑا چور آ رہا ہے، بڑے پھول ڈالو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ جو سرخ تشیع رکھتا ہے نا، وہ ان باتوں کے بغیر چل نہیں سکتی اس کی مجلس۔ کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ کہیں تو کوئی شاید شعور بیدار ہو۔ یہ زندہ باد مردہ باد کرنے والوں کا ہمیشہ چوروں ڈاکوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، پھر یہی سزا ہے، پھر یہی مسلط ہوتا ہے، پھر یہی ہمیشہ مسلط۔ خیر دفعہ کی دین لوگ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ حل من مزید، حل من مزید، جہنم پکارے گی پروردگار اور بھی ہے، اور بھی ہے۔ تو یہ روایت ہماری یہاں نہیں، ڈھونڈ لینا اپنی یہاں۔ معاذ اللہ پروردگار عالم ساق پا، بڑے ادب کے دائرے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ چیلنج بھی نہیں کر سکتا کوئی ملا مجھے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہاں ہے۔ معاذ اللہ پروردگار مواخذہ نہ کرنا، نقل کفر نہ باشا، نقل کفر نہیں ہوتا،
یا ان کی روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ سے، پروردگار عالم اپنا ساقہ معاذ اللہ ڈالنے لگا، تو پھر جا کے وہ ٹھنڈی ہو، وہ جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے۔ پھر یہ سب کیا ہوا؟ کیوں دلیل دی؟ میں نے اب سمجھ میں آیا کہ زیارت وارثہ میں کیا السلام علیکم سار اللہ وابن سارہ، اے حسین، اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے، بتا بھی دیا کہ صرف حسین نہیں، حسین کا بابا علی بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے پلٹا دیا اپنی طرف، بس میں نے ختم کر دیا آج کی مجلس کو، اللہ نے پلٹا دیا اپنی طرف کہ حسین کا انتقام حسین کا نہیں ہے، یہ میرا انتقام۔